احتساب عدالت میں نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پہ فرد جرم عائد ہوا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان جو تھے، اس میں احسن اقبال صاحب نے جو معاملات کیے اور اس پر جو کیس ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ریفرنس جو ہے وہ اس طرح سے فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے، جس میں جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے فرد جرم سے بھی انکار کر دیا ہے، صحت جرم سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ اب کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پی ایچ اے سے شروع ہوا۔ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین سید ذیشان صاحب نے جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، جس میں ابرار الحق صاحب بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نارووال سٹی کمپلیکس میں جتنی بھی بے ضابطگیاں جو ہے وہ نظر آئیں اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ معاملات، کچھ اپڈیٹس جو ہے وہ ہم سید ذیشان کی زبانی جو ہے وہ سنیں گے۔ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ احسن اقبال صاحب نے کس طرح یہ بے ضابطگیاں کی، اور نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کا یہ جو کیس ہے اب اس پر جو ہے وہ یہ عدالت میں موجود ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکا ہے۔ جی السلام علیکم ذیشان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں بالکل۔ سر میں آپ کو جو ہے وہ اہم آپ سن ہی رہے تھے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ احتساب عدالت میں نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے ذرا آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کر دیجئے۔ دیکھیں، یہ صرف نارووال سپورٹ سٹی کا معاملہ نہیں تھا۔ نارووال پورے شہر میں جتنے ترقیاتی کام کیے گئے اس دور میں، مثال کے طور پہ فیض احمد فیض پارک تھا جہاں پہ ایک دن کے لیے لائٹیں لگائی گئیں، جس کی مالیت بنتی تھی لگ بھگ کوئی 10 ملین، اور اس کے بعد 300 ملین کا جو کام 30 ملین کا جو کام ہارٹی کلچر کا اور جو کھجور کے درخت لگائے گئے، یہ بھی 2-3 دن کے لیے انہوں نے لگائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسا ابھی پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں باہمی اتحاد کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، تو تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ حکومت اس تحریک سے خوفزدہ ہے اور یہ حکومت کا کام ہے، جبکہ ایسی تو بات نہیں ہے۔ نیب ایک قومی احتساب بیورو کا جو ادارہ ہے وہ انہی کے دور میں بنایا گیا، ریفارمز انہی کے دور میں کی گئیں، چیئرمین انہی کے دور میں لایا گیا۔ یہ اسی دور کی ایک کیس تھا جو اب زیر سماعت ہے عدالتوں میں۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا آسان ہوتا ہے، جب ان کا دور آتا ہے تو یہ پہلے لوٹ مار کرتے ہیں، اور جب پھر قانون حرکت میں آتا ہے تو یہ نیب اور حکومت کا اس کو گٹھ جوڑ قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس کی ساری، چونکہ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے، عدالت کی اس کا فیصلہ کرے گی۔ میڈیم کے جو جلسے ہو رہے ہیں یہ بھی ان سب چیزوں کو چھپانے کی کوئی معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں، اگر ایسی ہی بات ہو تو مریم نواز تو عدالت سے ضمانت پہ ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا، لیکن معاملہ تو سیاسی نہیں ہے، معاملہ تو قانونی ہے، اور نیب حکومت کے متحد کام تو نہیں کر رہی۔ ایسا تو کوئی سیاسی، اس کو سیاسی رنگ، میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے یہ لوٹ مار کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ قرار دے دیتے ہیں۔ آپ تک کیسے پہنچی؟ آپ نے یہ سارے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کر کے ایک بھرپور طریقے سے پریس کانفرنس کی، اور پھر یہ شواہد پیش کیے گئے جس پہ نون لیگ کی طرف سے آپ کو جو ہے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ خود احسن اقبال صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑی بات جو ہے وہ اس میں کی۔ ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات بتا دیجیے کہ بات کہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ دو طرح کے کیسز تھے، ایک تو نارووال میں ترقیاتی کام اور بالخصوص سپورٹس کمپلیکس، اور دوسرا جو کام تھا وہ ہارٹی کلچر میں پی ایچ اے لاہور میں جو مصطفیٰ کمال احسن اقبال کے جو بھائی تھے ان کے حوالے سے تھا۔ ایک کیس ہم نے، چونکہ جب میں ایز اے وائس چیئرمین آیا تو میں نے 6 ماہ اسٹڈی کی کہ اس دور میں کیا ہوا تھا، تو تمام منصوبہ جات جس میں گجرات یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، جس میں گجراوالا انڈر پاس کا تھا، جس میں پنجاب اسمبلی کا کام تھا، اور باقی شہروں میں بھی، چونکہ پی ایچ اے کو ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ پورے پنجاب میں کام ملتا ہے، تو اس کام میں مالی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ دوسرا نارووال سپورٹ سٹی کا جو کمپلیکس تھا، اس پہ میں نے نہ صرف اس کے اثر نو آڈٹ کی ہدایت کی اپنے ڈپارٹمنٹ کو، بلکہ میں نے پی ایم کو بھی ساری باتوں سے آگاہ کیا، جس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا۔ لیکن یہ جو نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس تھا، یہ اور نارووال کے جو ترقیاتی پروجیکٹس تھے، ان سب کی سماعت، ان سب
की तहकीकात ऑलरेडी नैब कर रहा था, ठीक है, ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, ऑलरेडी चल रही थी। मेरा जो उसमें रोल था वो एक्सपोर्टिंग रोल था, ठीक, जो इसमें ऐड हुआ, जैसे गुजरात और गुजरांवाला में, और फिर इसके बाद नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में, वो बाद में मैंने चीजें इसमें ऐड करवाई, सही। और मुझे ये लगता है कि ये इंशाल्लाह अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। लेकिन सेहत जुर्म से तो इनकार सामने आया है, और फिर जो है वो कुछ सवालात भी जो है वो किए गए कमरे अदालत में, जिसपे जो है जज साहब के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। अब ये तो अदालत फैसला करेगी, ये आपका मेरा या अवाम का फैसला तो नहीं है। अदालत इस पे फैसला करेगी कि क्या वाकई इसमें जो है जो शवाहिद दिए गए हैं वो पूरे के पूरे उसी तरीके से जो बताए गए हैं, क्या एहसन इकबाल साहब जो है वो वाकई कसूरवार हैं या नहीं, इस बात का फैसला तो अदालत में होगा। जी, इस बात का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा केस भी जरूर बताइएगा अगर आपके नॉलेज में हो, जिस केस में किसी मुल्जिम ने सेहत जुर्म कबूल की हो, इनकार ना किया हो। सही है, ठीक कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन शवाहिद जो होते हैं, जो सबूत होते हैं, उसकी बेस पर ही फैसला किया जाता है। अगर वाकई सबूत जो है वो बिल्कुल सॉलिड होंगे, देन ही फैसला जो है वो आएगा, और उसी हवाले से आएगा। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें जो है वो इस केस के हवाले से जो है वो अपडेट भी किया, क्योंकि ये केस आपसे शुरू हुआ और अब जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचने जा रहा है।